جب میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آخری ڈگری لی تو میں نے فوراً اپنے والد ماجد اور اپنے دوسرے مربی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی میرے مستقبل کے بارے میں یہ دونوں حضرات کوئی فیصلہ آپسی مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے، تو میں نے ان دونوں کو اطلاع دی کہ اب مجھے سند مل گئی، فارغ ہو گیا، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو ان دونوں نے یہ کہا آپس میں مشورہ کر کے فوراً واپس آؤ۔ اب میں اگلے دن اپنے ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں گیا، رجسٹرار کے سامنے درخواست پیش کی کہ مجھے اب واپس جانا ہے، اس لیے میرے سفر کے کاغذات تیار کر دیں تاکہ پاسپورٹ وغیرہ تو وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ تو رجسٹرار نے مجھ سے کہا کہ اتنی جلدی مت کر، کوئی جلدی نہیں، اطمینان سے رہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو بھائی 1-2 دن میں جانا ہے۔ تو اس نے دروازہ دفتر کا اندر سے بند کیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ امتحان کی محنت تم نے زیادہ کی ہے، کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ بڑا پرمذاق آدمی تھا۔ کیا بات کر رہے ہو، تم اتنی جلدی جانا چاہتے ہو؟ نہیں بالکل، میں کوئی کاغذات وغیرہ نہیں۔ پھر میں نے ضد کی تو اس نے کہا اچھا آج شام کو آنا، گھر پر کھانا میرے ساتھ کھانا۔ میں چلا گیا عشاء کی نماز کے بعد حرم شریف سے۔ اس نے مجھے بہت اکرام سے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا سنو، ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ سعودی حکومت کا یہ قانون ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے جو شخص فارغ ہوگا اس کو سعودیہ میں کوئی ملازمت نہیں ملے گی۔ تمہارے اساتذہ نے ایک درخواست پیش کی ہمارے وائس چانسلر کے پاس کہ اس لڑکے کو نہ جانے دیا جائے، اس کو یہیں تفسیر کے استاد کی حیثیت سے روک لیا جائے۔ ہمارے وائس چانسلر نے یونیورسٹی کی کمیٹی کے سامنے اس تجویز کو رکھا۔ یونیورسٹی کی کمیٹی نے باتفاق آراء اس کو منظور کیا، اور اس کے بعد حکومت کے پاس یہ بھیجا کہ اس طالب علم کو اس قانون سے مستثنی کر دیا جائے اور اس کو یہاں رہ کر خدمت اور ملازمت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو وہ رجسٹرار نے مجھے اپنے گھر میں رازداری کے ساتھ کہا کہ دیکھو یہ باتیں راز کی ہیں، لیکن تم کو سمجھانے کے لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے، سب کچھ میرے علم میں ہے، حکومت کی منظوری آ چکی ہے، کسی وقت بھی تم کو بلایا جائے گا اور تم سے ایک رسمی درخواست لی جائے گی اور تقرر نامہ دے دیا جائے گا۔ میں خاموش رہا۔ میں نے اپنے والد ماجد کو فون کیا اور یہ سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم ان سب کا شکریہ ادا کرنا، مگر ہمارا فیصلہ وہی ہے، پہلی فلائٹ سے واپس آ جاؤ۔ چنانچہ اگلے دن میں وائس چانسلر صاحب کے پاس گیا کہ میں نے رجسٹرار کے ہاں 3 دن سے درخواست دی ہوئی ہے کہ میرے کاغذات سفر تیار کر دیا جائے، مگر وہ کر نہیں رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیوں ٹال رہے ہیں، یہ سب میں نے نہیں بتایا۔ تو شیخ نے، میرے وائس چانسلر دکتر عبداللہ زاہد، بہت عظیم انسان تھے، انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ شام کو آج عشاء کے بعد مسجد نبوی کے باب السلام پر میں تمہارا انتظار کروں گا، میرے گھر چلنا، وہاں بات کریں گے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی سے گھر لے گئے، پہلے کھانا وانا کھلایا، اور اس کے بعد وہ ساری راز کی باتیں جو مجھے بتائی جا چکی تھیں وہ انہوں نے بتائیں، اور کہا کہ یہ پہلی بار حکومت نے تمہارے لیے قانون میں استثناء منظور کیا ہے، اتنی ساری محنت ہم کر چکے، اب صرف اتنی بات باقی ہے کہ تم ایک درخواست دے دو تاکہ ہم تقرری کا فیصلہ
کمیٹی میں منظور کرا کے کر دیں، اس کے بعد تم چھٹی میں چلے جانا، پھر واپس آ کر یہاں خدمات شروع کر دینا۔ اب آپ سوچئے، مدینے کا قیام، قرآن کی خدمت، شاندار تنخواہ، بہترین بنگلہ اور کار۔ میں نے اگلے دن پھر والد صاحب کو فون کیا اور یہ پوری صورتحال بتائی۔ والد صاحب نے کہا اگر آج شام کی کوئی فلائٹ ہو تو اس سے واپس آ جاؤ۔ میں پھر اگلے دن اپنے وائس چانسلر کے دفتر میں گیا، انہوں نے دیکھتے مجھ سے کہا بشر بشر، یعنی جلدی کوئی خوشخبری سناؤ، یعنی میں درخواست لے کر آیا ہوں تو وہ پیش کرو۔ میں نے کہا میں نے کل اپنے والد صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج شام کی کوئی فلائٹ ہو تو چلے آؤ، تو خاموش ہوں گے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ بھی میرے بڑے ہیں، میرے والد اور شیخ ابو الحسن بھی میرے بڑے ہیں، آپ ان دونوں سے بات کر لیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے سرکاری فون سے میرے والد صاحب کو فون ملوایا جو فوراً مل جاتا تھا۔ والد صاحب نے بات کی، انہوں نے بہت کچھ کہا میرے بارے میں، اتنے اعلیٰ کلمات بولے کہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا مجھے فخر ہے کہ میرے دور ریاست جامعہ میں ایک طالب علم ایسا نکلا اس کو ہم یہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے ان سے جو کہا اس کا انہوں نے خلاصہ مجھے خود سنایا کہ شیخ آپ کی بات کا ٹالنا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ تو مدینے میں ہیں، ہم دار الکفر والشرک میں۔ ہم نے اپنے بچے کو بچپن سے کچھ تیار کیا تھا کہ وہ یہاں کچھ کام کرے گا، بہت احسان ہوگا پورے ملک پر اگر آپ میری درخواست پر اس بچے کو یہاں آنے دیں۔ تو شیخ زائد رونے لگے اور کہنے لگے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا ایسا، اور عزیز خلیل کو مبارک ہو کہ اس کا باپ ایسا۔ بس اب مجھے کچھ نہیں کہنا۔ مجھ سے کہا تم بالکل جاؤ، جو انتظامات ہم سے مدد ملے گی وہ میں کرواتا ہوں۔ پھر دنیا حیران رہ گئی کہ جب میں مدینے کے ہوائی اڈے پر پہنچا، کیونکہ ہوائی ٹکٹ واپسی کا انہوں نے دیا تھا، تو خود وائس چانسلر صاحب مجھے رخصت کرنے کے لیے، اور روتے ہوئے انہوں نے مجھے رخصت کیا اور کہا کہ تمہارے والد کا احترام اگر اس درجے کا نہ ہوتا تو پھر میں تم کو نہ جانے دیتا، جاؤ اللہ تم سے کام لے۔ تو میرے عزیزوں، اسلام کو ضرورت ہے، امت مسلمہ کو اور انسانی برادری کو ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے۔ ملک کو سب لوگ لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، ملک کی لاش پر کفن بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، صرف محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں جو انی حفیظ علیم کہہ سکتے ہیں۔ امانت داری کے ساتھ، جانتداری کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے، اس ملک کو ہر لحاظ سے ترقی